موت ایمان پر ہوتا ہے، تو جو انسان اس دنیا سے ایمان پر جاتا ہے، ایمان پر مرتا ہے، فرمایا کہ وہ کامیاب انسان ہے اور اس نے دنیا آخرت دونوں جگہ پر کامیابی پائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت پر جینا اور موت پر مرنا نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت اور حدیث پاک کی ایک چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت پر اور اسی حدیث کے ٹکڑے پر بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بات کہنے والا زیادہ محتاج ہے عمل کا، اللہ تعالیٰ سننے والے کہنے والے دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا مومن کی 3 نشانی، مومن کی 3 نشانی ہے۔ آج 3 بات پر بات ختم کروں۔ مومن کی 3 نشانی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل بولے تو معلوم ہے، یعنی جان جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے، اس کو بولتے بخیل۔ نہ خود کھاتا ہے نہ اولادوں کو کھلاتا ہے، اس کو بولتے مکھی چوس۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن بخیل نہیں ہو سکتا، مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس وقت بخیل ہو سکتا جب اس کی اولاد ہو جائے، تو مومن بخیل نہیں ہوتا، اولاد کی طرف سے بخیل ہوتا ہے، اولاد کی طرف سے بخیل بن جاتا ہے۔ آج دیکھیے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خود نہیں کھا کر اولاد کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسی اولاد سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ اگر تو اولاد دے رہا ہے تو نیک اور صالح اولاد دینا، ماں باپ کی قدر کرنے والا، ماں باپ کا فرمانبردار اولاد دینا۔ تو فرمایا مومن بخیل نہیں ہو سکتا، لیکن اولاد کی طرف سے بخیل ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر بزدلی آ سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن نہ بخیل ہو سکتا ہے
لیکن ہاں اولاد کی طرف سے کیا ہو جاتا؟ بزدل ہو جاتا. کبھی کبھی اولاد کی طرف سے بزدل ہو جاتا. ورنہ مومن کے اندر بزدلی ہونے کی صفت نہیں ہے، مومن کے اندر بخالت کی صفت نہیں ہے، لیکن اولاد کی وجہ سے اور بخیل بھی ہو سکتا ہے اور بزدل بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بات آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کملی والے آقا آپ بتائیں کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلمہ پڑھنے والے، اپنے لائے ہوئے دین کو ماننے والوں پر، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں پر اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے اندر بخالت آ سکتی ہے اولاد کی وجہ سے، مومن کے اندر بزدلی آ سکتی ہے اولاد کی وجہ سے، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو مومن کون جھوٹ؟ مومن جھوٹ اگر بولتا ہے تو کیا ہے؟ فرمایا وہ منافقت کی پہچان ہے، منافقوں کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حفاظت فرمائے جھوٹ سے. کیوں بولے تو آج کی محترم دوستو جھوٹ کا تو بازار لگا ہوا ہے اور جھوٹ بولنے کی مشین بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ. فٹافٹ جھوٹ بولو، اس کا کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں. لیکن یہ مت سوچو بلکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اگر تمہارے عمل میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی برا اعمال ہے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور اگر تمہارے نیک اعمال میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک اعمال ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ جزا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بات بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. اور اس چھوٹی سی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے، یقین جانو ہمارے گھروں کے اندر ایک جنت نما ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر محترم دوستوں وہ گھرانہ خوشحال گھرانہ میں شمار کیا جا سکتا ہے. لیکن آج اگر ہم اور آپ پریشان ہیں محترم دوستوں، تو اپنے اندر بری صفت کو لا کر کے اور غیروں کے طور طریقوں پر چل کر کے آج ہم خود پریشان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اب مومن کے اندر 5 صفات ہیں، لیکن صرف 3 صفات بیان کروں. فرمایا کوئی شخص اگر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، کوئی جیسے میں ظاہر کروں، آپ ظاہر کریں یا کوئی بھی ظاہر کرے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، تو محترم دوستو اس کی بزرگی اس وقت مانی جائے گی جب اس کی بیوی اس کو بزرگ سمجھے. کون بھائی؟ اس کی بیوی اگر اس کو بزرگ سمجھ رہی ہے تو یقیناً وہ آدمی بزرگ ہے، سلیقہ مند ہے، اخلاق والا ہے. لیکن اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے، باہر تو میں پھاڑ پھاڑ کر کے تقریر کرے گا، اخلاق پر، میٹھے بول پر، حسن سلوک پر، دوستوں کی مجلسوں میں، ہوٹلوں میں دوستوں کے پاس بیٹھ کر کے بہت میٹھا بول بولے گا اور اخلاق کی بات کرے گا، حسن سلوک کی بات کرے گا. لوگ اس کی باتوں کو سن کر، اس سے میٹھے
اس کے حسن سلوک کو دیکھ کر باہر والے سمجھتے ہیں کہ بڑا اخلاق مند ہے، بڑا بزرگ انسان ہے، بڑا باشرع انسان ہے۔ لیکن محترم دوستو، اس شخص کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کی بیوی سے جا کر کے پوچھو۔ فرمایا اگر اس کی بیوی اس کو سلیقہ مند کہہ دیتی ہے، اخلاق والا کہہ دیتی ہے، بزرگ کہہ دیتی ہے، تو یقیناً آپ با اخلاق ہے، سلیقہ مند ہے، حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ بزرگ ہیں۔ لیکن اگر آپ باہر کتنے بھی میل پھاڑ کر کے تقریر کرو، لیکن اگر آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کی بیوی اگر آپ کو برا سمجھ رہے ہیں تو محترم دوستو یقیناً آپ اچھے انسان نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا امتحان مرد کے لیے، انسان کے لیے ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم وانا خیر لاہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو انسان اپنے گھر کے معاملہ میں اچھا ہو۔ یہ صفات ہے۔ دوسری صفات یہ ہے کہ مومن اپنے منہ سے گالی گلوچ نہ نکالے، گالی گلوچ نہ نکالے۔ باہر تو بڑے میٹھے بول کے آیا، لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بیوی ڈری ہوئی ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، نہ جانے کون سا بول ابھی بول دے گا، تو فرمایا یہ خطرناک انسان ہے۔ اس کے باہر مائک پھاڑ کر تقریر کرنے سے، میٹھے بولنے سے کچھ ہونے والا، اللہ جنت دینے والا نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر آپ اچھا بن کر کے بتائیے، گھر کے اندر آپ اخلاق والا بن کر کے بتائیے، گھر کے اندر آپ بزرگ بن کر کے بتائیے۔ اور فرمایا تیسری صفات یہ ہونی چاہیے مومن کے اندر کہ گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹائے، گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام طاہرہ رکھا، آپ کا نام طیبہ رکھا، آپ کا نام حمیرہ رکھا، آپ کا نام صدیقہ رکھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ اور حمیرہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو گھر کے اندر ایسا آتے تھے کہ گھر کے اندر کوئی انسان آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، کوئی انسان آ رہا ہے، تو گھر کے اندر انسان بن کر کے اب داخل ہوئیے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تھے، اگر ہم گھر کی صفائی کر رہے ہوتے تھے تو آپ ہاتھ بٹاتے تھے، اگر ہم جھاڑو دے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ جھاڑو دے رہے ہوتے تھے، اگر ہم برتن صاف کر رہے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ برتن دھونے بیٹھ جاتے۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے، اگر میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے اور آٹا گوندھنے میں شامل ہو جاتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے بھائی؟ خاتم الانبیاء، جس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، ہم کو، آپ کو، ساری کائنات کو بنایا، لیکن ان کے اندر نہ عجب تھا، نہ کبر تھا، نہ گھمنڈ تھا۔ ان کی زندگی کے اندر کبر، عجب اور گھمنڈ جیسی بری خصلتوں کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ آپ کے اندر عاجزی، ان کے ساری آپ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ تو یہ صفات ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ایسے صفات ہمارے اندر ہے، دوسروں کو مدد کرنے کا صفات ہے، اور
جھوٹ سے ہم پرہیز کر رہے ہیں، بخل ہماری زندگی میں نہیں ہے، بزدلی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری موت پر کیا کرتا؟ آج میں مومن کی موت کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایمان پر مرا ہے، کفر پر مرا ہے، کیسا مرا ہے؟ ہم اور آپ اگر کسی کو سکرات کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ 10 دن سے تڑپ رہا ہے، 20 دن سے تڑپ رہا ہے، 1-2 سال سے تڑپ رہا ہے، موت نہیں ہو رہی اس کی، تب ہم اور آپ دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں نہ جانے کیا پاپ کیا ہے، کیا برے اعمال کیا ہے کہ اتنے دنوں سے تڑپ رہا ہے۔ نہیں، آپ کو دلیل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اگر آپ واقعی انسان ہیں، واقعی کلمہ پڑھنے والے ہیں، واقعی لا الہ الا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، تو آپ ان کو اچھا گمان کیجیے ان کے بارے میں، اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خیر کا معاملہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کہ آسمان نہیں روتا، زمین نہیں روتی، ملک نہیں روتے، فرشتے نہیں روتے، کسی موت پر نہیں روتے۔ ارے بولو بھائی، جو اس دنیا سے بغیر ایمان کے جاتا ہے، جو کفر کی موت مرتا ہے، جس نے کبھی زندگی میں اللہ کو نہیں مانا، نہ اللہ کے نام پر کبھی سجدہ کیا، تو فرمایا ایسا آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے، چاہے وہ بادشاہ وقت ہو یا بہت بڑا نیتا ہو یا پوری دنیا کا صدر ہو، ایسا آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض، نہ آسمان روتا، نہ زمین روتی، نہ ملک روتے، نہ فرشتے روتے، بلکہ ایسے شخص کی موت پر کوئی چیز نہیں روتا۔ اے مومن، اے کلمہ پڑھنے والے، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دم بھرنے والوں، اے مومن کہلانے والوں، ہم تیری مقدر پر قربان ہوتے ہیں کہ جب تیری موت ہوتی ہے تو صرف رشتہ دار نہیں، دوست نہیں، ملنے جلنے والے نہیں، آپ کے بیوی بچے نہیں، بلکہ ایک مومن کی جب موت ہوتی ہے، خدا کی قسم آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، ملک بھی روتے ہیں، فرشتے بھی روتے ہیں۔ تو آپ کو کون سی موت ہونی ہے بھائی؟ ارے جب تو اس دنیا کے اندر آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا، نہیں بولو، روتے ہوئے آیا، اگر نہیں رویا تو پھر منٹل ہے، پاپا ہے، کچھ تو بھی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی نہیں رویا تو ڈاکٹر لوگ یا دائی لوگ جو ان کے قریب ہوتے اس کو تھپڑ مارتے نہیں مارتے، تھپڑ مار کے یا اچھا زور سے چوٹا بھرتے اس کو کہ تاکہ بچہ روئے۔ اگر نہیں رویا تو کیا ہو گیا؟ وہ تو چاہے تو گنگا پیدا ہو رہا ہے یا کچھ منٹل پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے بچہ کی پیدائش ہوتی ہے جو عام طور پر تو بچے کیا کرتے؟ روتے۔ تو فرمایا جب تو اس دنیا کے اندر آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے اور پوری دنیا تیرے آنے پر خوشی مناتی ہے۔ اے مومن، جب تو اس دنیا سے جا تو ہنستا ہوا جا تاکہ تیرے پیچھے دنیا روئے، زمین روئے، آسمان روئے، ملک روئے، فرشتے روئے۔ تو فرمایا کافر کی موت پر نہ آسمان روتا ہے، نہ زمین روتی ہے، نہ فرشتے روتے ہیں، نہ ملک روتے ہیں، لیکن ایک ایمان والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے،
فرمایا یہ زمین کیوں روتی ہے بھائی، یہ آسمان کیوں روتا ہے؟ اس کی وجہ تو ہونی چاہیے نا، وجہ تو ہونی چاہیے نا بھائی۔ تو اللہ تبارک مفسرین، علماء مفسرین اس کا محدثین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن مر جاتا ہے تو آسمان اس لیے روتا ہے کہ اس کے نام سے 2 دروازے آسمان میں ہیں۔ یاد رکھنا، ہر مسلمان کے لیے آسمان میں 2 دروازے، کتنے بھائی؟ 2 دروازے۔ ایک دروازے سے اس کا اعمال جاتا ہے اور ایک دروازے سے اس کے لیے رزق اترتا ہے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نام سے 2 دروازے کھول دیا۔ ایک دروازے سے ہمارا اعمال جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے ہمارے لیے رزق آتا ہے۔ جس رزق کے پیچھے آج ہم پریشان ہیں، نہ حلال کی پہچان ہے نہ حرام کی پہچان ہے، مستقل اندر سب کچھ اندر کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہر مسلمان کے لیے 2 دروازے، ایک اعمال کا دروازہ اور ایک رزق کا دروازہ۔ تو فرمایا آسمان اس لیے روتا ہے کہ جب یہ بندہ نیک اعمال کرتا تھا تو اس کا نیک اعمال اس دروازے سے جاتے تھے، لہذا آج یہ مر گیا، آج کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا، اس کا رزق آنا بھی بند ہو گیا، اس غم میں آسمان روتا ہے۔ زمین کیوں روتی ہے؟ فرمایا زمین اس لیے روتا ہے کہ زمین کے وہ ٹکڑے پر، جس ٹکڑا پر یہ سجدہ کرتا تھا، جس ٹکڑا پر زمین کی، جس ٹکڑا پر ٹھہر کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، جس ٹکڑا پر ٹھہر کر کے اذان دیتا تھا، جس ٹکڑا پر ٹھہر کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، فرمایا آج سے وہ ٹکڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا، لہذا وہ زمین روتی ہے کہ پروردگار عالم آج کے بعد میری اس زمین، میری اس جگہ پر، میری گود پر کون تلاوت کرے گا، کون اذان دے گا اور کون نیکی کا کام کرے گا۔ فرمایا مومن کی موت پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے اور سارے مخلوقات روتے ہیں۔ تو جب ایک ادنا مومن جب مر رہا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو رونے والا بتایا، آسمان کو رونے والا بتایا، فرشتوں کو رونے والا بتایا، ملک کو رونے والا بتایا۔ لیکن محترم دوستو، جب ہمارے اور آپ کے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کیے ہوں گے، اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھا۔ مومن ایمان پر موت کی 3 نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا ہے، مرتے وقت قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے موت ہو گئی، روزہ رکھا ہوا تھا موت ہو گیا، اس کو تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایمان پر مرا، ایمان پر مرا۔ کلمہ پڑھتے ہی جا رہا تو ہر آدمی جانے گا کہ یہ تو ایمان پر موت ہو رہا، قرآن پڑھتے پڑھتے موت ہو گئی، فرمایا تو ایمان پر گیا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے موت ہو گئی تو ایمان پر موت ہو گیا ہے۔ دوسری نشانی فرمایا کہ جب انسان جاگنے کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، سکرات اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اب کبھی ادھر پیر مارتا ہے، ادھر پیر مارتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی دائیں بائیں دیکھتا ہے، بڑی مشکل کے عالم میں ہے وہ شخص۔ اب اس کی روح نکل گئی، روح نکلنے کے بعد اگر اس کے پیشانی کے اندر پسینے نظر آئے، اس کی پیشانی کے اوپر پسینے نظر آئے تو کیا سمجھو بھایا؟ بولو، موت المومن عرق الجبین۔ فرمایا جب مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینے آ جاتا ہے۔ اگر کسی کی پیشانی پر مرنے کے بعد اس کی پیشانی پر پسینے ہے تو سمجھ جاؤ یہ کفر پر نہیں مرا ہے، بلکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ کس پر ہوا ہے بھائی؟ ایمان پر ہوا ہے۔ اب دوسری نشانی بہت اہم نشانی ہے، اس کو آپ لوگ اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لیجئے۔ کلمہ پڑھنے والا تو مر گیا تو بے شک وہ ایمان پر موت ہوا، لیکن جب کلمہ سنائی نہیں دیا اور پسینہ دکھائی دیا تو سمجھ جاؤ کہ ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے۔ اب
تیسری علامت، نہ ہمیں کلمہ سنائی دیا نہ ہمیں پسینہ دکھائی دیا۔ جب کلمہ نہیں سنائی دیا، پسینہ نہیں دکھائی دیا، تو ہم اور آپ دلیل یہ دینے نہ لگے کہ یہ تو کفر پر مر رہا ہے، نہیں، بلکہ تیسری نشانی بھی آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر مرنے والا مر گیا، مرنے کے بعد اس کے چہرے پر اگر مسکراہٹ ہے، چہرے پر کیا ہے؟ مسکراہٹ ہے، ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ بندہ مسکرا رہا ہے، خدا کی قسم اس کی موت کفر پر نہیں بلکہ ایمان پر ہوئی ہے، ایمان پر موت ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کم سے کم ہمیں اور آپ کو مرتے وقت کلمہ طیبہ کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوسری صفات، مرتے وقت اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہماری پیشانی پر پسینہ کو ظاہر کر دے، آمین بولو بھائی۔ تیسری صفات، اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد ہماری ہونٹوں پر مسکراہٹ کو بھی پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ من کی توفیق نصیب فرمائے۔